بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے جدہ کے اندر موسلا دھار بارش ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے بھاری نقصانات ہوئے۔ تو کیا یہ بارش کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے کی گئی ہے یا پھر قدرتی بارش ہے؟ اس کے بارے میں بھی میں بات کروں گا، کیونکہ ابھی بات یہ کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ یہ بارش کلاؤڈ سیٹنگ کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہیں۔ اگر یہ بارش ہوئی ہے تو اس کے نقصانات جو ہوئے، اس نقصان کی بھرپائی کون کرے گا؟ اس کے بعد میں بات کروں گا جوازات سے بھی۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، وہ کیا سوال ہے، کیا جواب دیا گیا ہے، یہ بھی میں بتاؤں گا۔ جدہ میونسپلٹی کی طرف سے یہ خبر آئی ہے، اس نے کہا ہے کہ جس طریقے سے 2009 میں بارش ہوئی تھی اور اس کے اندر جو نقصانات ہوئے تھے، اسی طریقے سے ابھی اس کی بھرپائی کی جائے گی۔ لوگوں کے بیانات لیے جائیں گے اور اس بیانات کے بعد جس کے بھی جو نقصانات ہوئے ہیں، اس نقصانات کی بھرپائی یہاں سعودی حکومت کرے گی۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ منسٹری آف کامرس کی طرف سے آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے ایک سال میں تجارتی پردہ پوشی کے جرم میں لگ بھگ 401 کیس درج کرائے گئے ہیں۔ یعنی منسٹری آف کامرس کا کہنا ہے کہ پچھلے ایک سال میں 401 کیس ملے ہیں، جس میں سعودی شہری کے نام پر غیر ملکی تجارت کر رہے تھے، بزنس کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اگلی خبر سعودی سیکیورٹی کی طرف سے آئی ہے۔ سعودی سیکیورٹی نے بتایا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر 3 غیر ملکی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے بھیک مانگنے کے جرم میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے اندر بھیک مانگنا جرم ہے۔ بھیک مانگنے والا اگر غیر ملکی ہے تو اس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، پھر لائف ٹائم سعودی عرب کے اندر نہیں آ سکتا ہے، اور اگر سعودی شہری ہے تو اس کو جیل اور جرمانہ دونوں لگا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ سعودی عرب سے جوازات کی طرف سے آئی ہے۔ جوازات کے ٹویٹر ہینڈل پہ کسی بھائی نے سوال کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ اس کے پاسپورٹ پہ صرف 1 مہینے کا ٹائم باقی ہے، کیا وہ اس کا فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا ہے؟ تو اس پر جوازات نے کہا ہے کہ اگر آپ کو فائنل ایگزٹ جانا ہے تو آپ کے پاسپورٹ پر 60 دن کا ٹائم ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کو فائنل ایگزٹ لگتا ہے تو جوازات کی طرف سے 2 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے، 60 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس 60 دن کے اندر آپ کو سعودی عرب چھوڑ دینا ہوگا۔ اس لیے آپ کے پاسپورٹ پر بھی 60 دن کا ٹائم ہونا ضروری ہے، تبھی آپ کا فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے۔ اس لیے اگر اس سے کم ہے تو آپ کو سب سے پہلے پاسپورٹ اپنا رینول کرانا ہوگا، اس کے بعد ہی آپ کا فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ریاض سے آئی ہے۔ ریاض کے اندر ایک تیز رفتار گاڑی ایک کنکریٹ سے بنی ہوئی دیوار سے جا کے ٹکرا گئی، جس کے اندر 3 لوگ ایکسیڈنٹ کر گئے ہیں اور ان کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگلی اپڈیٹ سعودی عرب کے اینٹی کرپشن اتھارٹی نزاہہ کی طرف سے آئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر لگ بھگ 2799 چھاپے مارے ہیں، جس کے اندر سعودی شہری بھی ہیں اور غیر ملکی بھی ہیں، اور ان میں سے 138 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں سعودی شہری بھی ہیں۔ ان لوگوں کو رشوت لینا، پاور کا غلط استعمال کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ لوگ سعودی عرب کے مختلف سیکٹر میں کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد آخر میں بتاتا چلوں کہ جیسا کہ ابھی سعودی عرب کے اندر جدہ میں جو بھاری بارش ہو رہی ہے، تو اس میں آخر یہ بارش قدرتی ہے، کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے بارش کرائی گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں موسم وبھاگ کے جو ترجمان ہیں حسین الغحطانی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بارش کسی بھی کلاؤڈ سیڈنگ کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، یہ قدرتی بارش ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی اہم اور خاص خبریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیجیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ابھی کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔